حضور غوث پاک کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تو حضور غوث پاک رفع دین سے نماز پڑھتے تھے، تو ہم لوگ رفع دین کے بغیر نماز پڑھتے، اس کی وجہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ بنیت طالبی۔ ہاں دیکھیں یہ مسئلہ سمجھ لیں، حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، سمجھیے ذرا، ان کو بیٹھے رہنے دیں، پہلے سوال کا جواب لیں، پھر ان کی باری آ جائے گی نا، سن لیں پہلے، تسلی سے بیٹھیں، ایزی ہو گئی۔ اب جو سوال آپ نے کیا اس کا تسلی سے آپ نے پورا مکمل جواب سننا ہے، یہ آخر کا سوال تھا، پہلے آپ نے کر دیا۔ چلیں بہرحال بھی دیکھیے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اہل سنت و جماعت کے جو اجماعی عقائد و نظریات ہیں، جو ان سے منحرف ہے وہ گمراہ ہے، بدعاتی ہے۔ اب اہل سنت و جماعت کے اندر جب آگے فقہی فتاوی جات اور اختلافات کا مرحلہ آتا ہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مابین اختلافات تھے مسائل کے اندر، تابعین کے مابین اختلافات تھے، ایسے ہی اہل سنت و جماعت کے جو 4 امام ہیں، کتنے؟ 4، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، یہ چاروں اہل سنت کے امام ہیں۔ البتہ یہ ہے چونکہ چاروں مجتہد ہیں تو ان چاروں مجتہدین کے درمیان فقہی مسائل کے اندر اختلافات ہیں۔ اب اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے، بھائی ایکو کم کر دیں، ساؤنڈ والے بھائی ایکو کم کریں، توجہ کریں ذرا، ساری تقریر آپ نے گزار دی ہے اور اب ذرا توجہ کریں، یہ سادہ گفتگو ہو رہی ہے، ایکو بند کریں۔ چاروں امام اہل سنت و جماعت کے اس بات پر اجماع ہے کہ ان چاروں میں سے کسی ایک امام کی بھی تقلید اور پیروی کر کے کوئی عمل کرے گا تو وہ اہل سنت ہی ہے۔ البتہ ان میں سے کسی کی تقلید کا انکار کرے اور یا یہ کہے کہ تقلید شرک ہے، تقلید کو شرک پہ رسالت قرار دے تو وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ فقہی مسائل کے اندر کیا غیر مقلد تھے یا کہ کسی امام کے مقلد اور پیروکار تھے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے، رفع الیدین کا مسئلہ، فاتح خلف الامام کا مسئلہ، اونچی آمین کا مسئلہ، یہ سارے مسائل وہ ہیں جو فقہا اور مجتہدین کے درمیان اختلافی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہ فقہ کے اندر کسی کے مقلد تھے یا کہ غیر مقلد تھے، کیونکہ رفع الیدین، فاتح خلف الامام، اونچی آمین کا مسئلہ، یہ ہمارا اختلاف اس سب کانٹیننٹ کے اندر غیر مقلدین کے ساتھ ہے۔ یہ کتاب غنیۃ طالبین کا ترجمہ وہابیوں نے کیا ہوا ہے اور اس میں وہابی عالم نے اس بات کو لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی، دیکھیں کہ آپ کے بارے میں اہل علم نے متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ آپ فقہی مسائل میں حنبلی المسلک تھے۔ کیا تھے؟ حنبلی المسلک تھے۔ وہ فقہی مسائل میں امام احمد ابن حنبل کے پیرو تھے، یعنی فقہی مسائل میں امام احمد ابن حنبل کے فتوے پر عمل کرتے تھے، وہ غیر مقلد نہیں تھے۔ اور اسی طرح غنیۃ طالبین کے اندر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ پہ اپنا فقہی مذہب بیان کیا ہے اور جگہ جگہ پہ لکھا ہے قال امامنا احمد بن حنبل روی عن امامنا احمد بن حنبل اماتنا علی مذہبہ وحشرنا فی زمرتہ۔ اللہ تعالی ہمیں امام احمد ابن حنبل کے مذہب پر موت دے اور قیامت میں انہی کے مذہب پر ہمیں محشور فرمائے۔ غوث پاک نے اپنی کتاب میں لکھ کے بتا دیا کہ میں غیر مقلد نہیں ہوں، میں امام کی تقلید کرنے والا ہوں۔ ہم کہتے ہیں چاروں اماموں میں سے جس امام کی تقلید کو کرے اور امام کی تقلید اور پیروی کر کے جو امام کا فتویٰ اس پر عمل کرے وہ ہمارا سنی بھائی ہے، ہمارا اس سے اختلاف نہیں۔ اب یہاں مسئلہ سمجھئے، اب اعتراض یہ لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے اب غوث پاک کو شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں تو جو ان کا فقہی مذہب ہے امام احمد ابن حنبل والا آپ اس کو لے لیں، آپ اس کو کیوں نہیں لیتے؟ تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی دیکھیے، جب ایک طالب علم کسی مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے، ایک استاد سے وہ علم صرف پڑھتا ہے، دوسرے سے علم نحو پڑھتا ہے، تیسرے سے وہ علم فقہ پڑھتا ہے، چوتھے سے وہ علم حدیث پڑھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسے صرف کا مسئلہ
پیش آئے گا تو وہ حدیث والے استاد کے پاس جائے گا یا علم صرف والے استاد کے پاس جائے گا؟ علم صرف والے کے پاس۔ اب اگر اسے فقہ کا مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ حدیث والے استاد کے پاس جائے گا یا فقہ والے استاد کے پاس جائے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جب دین کے مختلف چیپٹرز اور عنوانات کے اندر دیکھا تو ہم نے فقہ کے مسائل کے اندر اپنا ٹیچر اور اپنا استاد امام ابو حنیفہ کو مانا، تصوف میں حضور غوث پاک کو مانا۔ جب تصوف کا مسئلہ آئے گا تو غوث پاک سرکار سے پوچھیں گے، اور جب فقہ کا مسئلہ آئے گا تو امام ابو حنیفہ سے پوچھ لیں گے۔